السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القریش۔ سورۃ قریش مکی ہے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف یعنی الفت دلانے کے لیے، قریشن قریش کو الفت دلانا یعنی محبت ڈالنا، انہیں مانوس کرنا، قریشن قریش کو کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا، یعنی کہ اس کے دل میں اس چیز کی محبت ڈال دینا، مانوس کرنا، عادی ہونا۔ لإیلاف کا مطلب ہے یعنی کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا کہ اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا۔ ایلافہم، ان کے دلوں میں محبت ڈالی، رحلۃ الشتائی، سردی کے سفر کی، والصیفی، اور گرمی کے سفر کی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سردی گرمی میں تمہارا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا تھا۔ قریش والوں کا سردی گرمی کا سفر آسان کر دیا تھا، جب کہ اور یہ پھر صرف ایک بار، اور یہ صرف باقی عرب جو تھے نا، باقی عرب وہ صرف ایک بار سال میں سفر کرتے تھے، اور قریش والوں کا بزنس سارا سال چلتا رہتا تھا۔ باقی عرب والے جو تھے وہ 1 مہینہ یا 2 مہینے 3 مہینے ان کا بزنس چلتا تھا، یعنی ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان کی تجارت جو تھی، سفر جو تھا، بلا روک ٹوک چلتے ہی رہتی تھی، چلتا رہتا تھا سفر، ان کا تجارت ان کی چلتی رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں قریش پر اپنے کئی احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قریش پر احسانات کیے، ان احسانات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کون کون سے احسانات ہیں؟ ایک تو یہ کہ قریش کی گزران کا جو ذریعہ تھا وہ تجارت تھی۔ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاء تجارت لاتا تھا۔ سردیوں میں یہ جاتے تھے یمن کی طرف، جو کہ ایک گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، جو ٹھنڈا علاقہ تھا۔ اور یہ خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ سفر پر جاتے تو سفر پر ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو سردی گرمی میں تم 2 سفر کرتے ہو، تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں امن عطا کیا ہے، اور اہل عرب میں تمہیں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر ہم نے تمہیں عزت نہ دی ہوتی، معزز تمہیں نہ بنایا ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا، اور اصحاب فیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کیا تھا۔ کہ کون سا اصحاب فیل؟ یہ پچھلی صورت ہے اصحاب فیل، پھر آپ پڑھیں گے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے۔ ہم نے اس کو اسی لیے تباہ کیا تھا کہ تمہاری عزت برقرار رہے، تمہارے سفر کا سلسلہ بھی قائم رہے۔ اگر ابرہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری ساری عزت و سیادت سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ابرہہ کا واقعہ یہ اصحاب فیل میں ہے، آپ پڑھیں گے۔ اور پھر یہ کہ جو تمہارا سفر کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی احسان تھا، اور ایک احسان یہ بھی تھا کہ اس وقت تمام عرب میں سخت بد امنی تھی، سخت بد امنی تھی، امن نہیں تھا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کب اس پر حملہ ہو جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے اٹھا لیا جائے، یا مال لوٹ لیا جائے، یا پھر بچے عورتیں غلام بنا لیے جائیں۔ تو ایسے حالات میں صرف اہل مکہ ہی کو یہ امن حاصل تھا،
کہ کوئی بھی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا ہے، جب کہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ حرم امن والا ہے، جو وہاں پر ہے اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جب کہ اس کے علاوہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں پر لوٹ مار بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن حرم میں رہنے کی وجہ سے ان کو امن دیا جاتا ہے، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک احسان یہ بھی ہے یہ کہ حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے تجارتی سفروں میں نہ تو کوئی ان کا قافلہ لوٹتا تھا، ان کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا، اور نہ ان سے وہ ٹیکس لیے جاتے تھے جو ہر قبیلہ ہر قوم اپنے علاقے سے گزرنے والوں سے لیتی تھی۔ جب ان کے علاقے سے گزرتے تھے تو وہ لوگ ٹیکس لیا کرتے تھے، لیکن ان سے یہ ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا تھا، اور انہیں کہیں جانے سے بھی روکا نہیں جاتا تھا، اور ہر قسم کے پھل یہاں حرم میں پہنچتے تھے، اب بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے تھی۔ یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے تھی کہ وہ خانہ کعبہ وہاں پر موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو جب یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے مالک نے تمہیں دی ہے، تو تم اس اکیلے ہی کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کہ جب اس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ چکا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اب ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ ان کو پرامن سکون سے زندگی یہ گزار رہے تھے، جب چاہتے تھے سارا سال ان کا بزنس چلتا تھا، تجارت کرتے تھے، جبکہ اور لوگوں کو یہ امن حاصل نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، ان کو مانوس کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کس وجہ سے کیا، یہ سب کچھ جو کیا ہے اب تم اس کا جو شکریہ ادا کرو تو وہ یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ تم عبادت کرو رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، کہ یہ یعنی اس گھر کے مالک نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہے نا، تو اس گھر کے مالک کی ہی تم نے عبادت کرنی ہے، دوسروں کو اس کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس گھر کے مالک نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہے تو اس گھر کے مالک ہی کی تم نے عبادت کرنی ہے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ الذی، وہ ذات جس نے اطعمہم، ان کو کھلایا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ وہی بات ہے کہ انہیں کوئی بھوک کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا، جب ظاہر بات ہے ان کا بزنس سارا سال چلتا تھا، ان کی تجارت چلتی تھی، تو آرام سے یہ ان کا کھانا پینا یعنی ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ حرم میں ہر قسم کا پھل آیا کرتا تھا، وہاں پہنچتا تھا، یعنی ان کو ٹینشن نہیں تھی، ان کا ٹینشن، جب کہ اس کے علاوہ جو اور اہل عرب تھے ان کو ٹینشن ہوتی تھی کمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے، تجارت اور سفر کے ذریعے سے یعنی ہم نے تمہاری بھوک کو ختم کیا، تمہیں کھلایا پلایا، اور تمہیں امن دیا، من خوف، خوف سے، جس طرح کے اور لوگوں کو خوف ہوتا تھا لیکن تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ جہاں جانا ہے تم آرام سے سفر کرتے تھے، تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، اور کوئی بھی تمہیں روکتا نہیں تھا، اگر کوئی روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو یہ دور سے ہی کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے بت کو نہیں چھوڑنا پھر، کیونکہ 360 بت ان کے یعنی انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے بت کو یعنی توڑ پھوڑ دیں گے، تو وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے اس ڈر کی وجہ سے کہ نہیں ہمارے بت وہاں پر ہیں۔ اور پھر ایک اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں، اگر ہم نے ان کو کچھ کہہ دیا تو ہمارے بت ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی یعنی مصیبت آ جائے گی،
تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت عطا کی تھی، تو ہر طرح یعنی یہ ان پر بھوک نہیں آتی تھی، اور ان کو ہر طرح کا امن سکون دیا ہوا تھا، ہر طرح کی سہولت تھی، ٹھیک۔ تو اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، اور ہمیں زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں امن دیا ہوا ہے، ہم آرام سے چل پھر سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح انہیں کہا جا رہا ہے نا کہ شکر کرو، تو شکر کرنا ہے یعنی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو شکر ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑا جو شکر ہے وہ نماز ہے، یعنی تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی میں بہت سی آسانیاں دی ہوئی ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ہم ان نعمتوں کا کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو گناہ ہی معاف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اتنی لمبی قیام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ اور جب کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر ہی ادا نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جب تک انسان شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اس کو نعمتیں ملتی رہتی ہے، اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمت چھین لیتا ہے۔ تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرہ بنے، اس کو میں ناشکرہ بنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں برے وقت میں یاد رکھے گا۔ لیکن ہم لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، پھر دعائیں، وظیفے، نمازیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ یہ پریشانی آئی، اس پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ اس تکلیف سے بچا لے، پھر ہم پڑھتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب پیپر ہوتے ہیں پھر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں، تہجدیں بھی شروع کر دیتے ہیں، دعائیں مانگا کرتے ہیں زیادہ۔ جب پیپر ختم ہو گئے پھر بھول گئے، جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔